جوتا لے کے نا موچی کے پاس چلا گیا. موچی کے پاس گیا نا تو جا کے نا کہنے لگا کہ یہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے, لہٰذا اس کو سلائی کر کے دے, لیکن پیسے نہیں ہیں میرے پاس, لیکن میں دین کی بات بتاؤں گا. کس کی؟ دین کی بات بتاؤں گا, پر پیسے نہیں ہیں میرے پاس. موچی کہنے لگا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہاں پیسوں سے بات بنے گی, دین کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بچہ بڑے حیران کہ ہر روز استاد ہمیں ڈنڈی مارتا تھا, ہر روز کہتے دین بڑا ہے, دین بڑا ہے, ہر جگہ کام آتا ہے, یہاں تو موچی دین سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے اس کو کہا کہ مجھے دین کی بات بتاؤں گا, دین بڑا ہے. یہ کہتے نہیں دین کی بات نہیں, مجھے پیسے جو جوتا سلائی کر کے دیا ہے. خیر وہ بچہ اگلے دن استاد نے کہا دین بڑا ہے. بچے نے کہا سر جی رک جائیے, آپ کہتے ہیں دین بڑا ہے, دین بڑا ہے. میں موچی کے پاس گیا ہوں جوتا سلانے کے لیے, میں نے اسے کہا پیسے نہیں ہے, دین کی بات کروں گا. اس نے دین کی بات نہیں سنی, اس نے کہا پیسوں سے بات کرے گی. استاد نے کہا اچھا پریشان نہ ہو, بیٹھ جا. کلاس ختم, استاد نے ایک ہیرا نکالا, ہیرے نکال کہا بیٹا یہ لے جاؤ سبزی منڈی کے اندر جاؤ, اس کا ریٹ لگا کے اس کی قیمت لگواؤ. وہ ہیرا لے کے بچہ نا منڈی کے اندر گیا, سبزی منڈی کے اندر. اب مختلف جو ہے بازار والوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اس کا ریٹ کیا ہے. تو کوئی کہتا ہے 100, کوئی کہتا ہے 200, کوئی کہتا ہے 500, اس سے اوپر بڑھ ہی نہیں رہے. جبکہ جو ہیرا تھا وہ لاکھوں کروڑوں میں تھا. اب واپس استاد کے پاس آتے, استاد جی یہ ریٹ لگا ہے, اس کی قیمت یہ لگی ہے, 100 روپے 200 500 تک اس کی قیمت لگی ہے ہیرے کی. اب استاد نے کہا بیٹا یہ ہیرا اب سنار کے پاس لے جاؤ, اب یہ ہیرا سنار کے پاس لے جاؤ, تب پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے. جب وہ بچہ ہیرا لے کے سنار کے پاس گیا تو اس کی قیمت لاکھ کروڑوں میں لگ گئی, کروڑوں میں. تو سنار کہنے لگے ساری دکان لے لو, یہ ہیرا ہمیں دے دو. کہنے لگا نہیں. پھر جب واپس استاد کے پاس آیا, سارا ماجرا بیان کیا, استاد جی وہاں تو کروڑوں کی بات کر رہی تھی. استاد نے فرمایا یہی بات ہے, جب تو دین کا کام یا دین والا معاملہ کسی بے دین کے پاس لے کے جائے گا تو اس نے ایسی قدر کرنی ہے جیسے ہیرے کی سبزی منڈی والوں نے قدر کی ہے. سبزی منڈی والوں نے قدر کی ہے. اگر دین کی بات پوچھنا چاہتا ہے یا دین کا نام پوچھنا چاہتا ہے تو ان ولیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہے. ان بے دینوں کو کیا پتا, جن کو دین مفت مل گیا ہے, ان کو کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے, ان کو کیا پتا ولی کیا ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا دین ہم تک پہنچا کیسے ہے, ان کو کیا پتا دین کے لیے جانیں کیسے دی جاتی ہے, ان کو کیا پتا دین کے لیے اپنی اولاد کیسے قربان کر دی جاتی ہے, ان کو کیا پتا. اگر دین کی قیمت معلوم کرنی ہے تو کسی دیندار کے پاس جا, تب جا کے تجھے پتہ چلے گا. آج کل تو ایسے بدبخت ہیں, ایسے جنہوں نے نا دین بیچ کے دنیا خریدی ہے. اب میں جملہ دینے لگا ہوں, تھوڑا توجہ کرنا. کیا کیا؟ دین بیچ کے دنیا خریدی ہے. ایسے بدبخت انسان بھی ہیں. دین بیچ دیا ہے, اس کے بدلے دنیا خرید لی ہے. اس کی مثال وہی موچی والی, اس کی مثال وہی موچی والی. اور کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں, کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا دے کر دین کو خریدا ہے. جنہوں نے دنیا دے کر دین کو خریدا ہے. تو میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے, دین خرید لیا ہے. ان کی عظمت کو سلام, ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دنیا کو بیچ دی ہے, دنیا چھوڑ دی ہے, پر دین پہ آنچ نہیں آنے دی. ہاں دین پہ آنچ نہیں آنے دی. بس یہ کہہ لینا, دین کی بات سن لینا, اور اس جو ہے میٹھی بات پہ اچھی بات پہ سبحان اللہ کہہ دینا, یہ بڑا آسان ہے. لیکن مسجد میں بیٹھ کے حق بات کرنا, ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں یہ امام حسین کا کام ہے یا خادم حسین کا کام ہے. ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ کہنا کہ اے بدبخت تو سب سے بڑا ظالم ہے. مردے یزید کو گالی دینا آسان ہے, وہ تو مردہ ہے, مر گیا ہے. لیکن زندہ یزید سے بات کرو تو پتہ چلے وہ کسی عام کا کام نہیں ہے. اگر وہ کر سکتے تو کوئی خادم حسین کر سکتا ہے. ہاں لیکن قربان جاؤں ان پر جنہوں نے دنیا چھوڑ دی دین کی خاطر, سب کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر, دین کو گلے لگا لیا. لیکن رب کعبہ کی قسم, جب دین کو گلے لگایا
رہتی دنیا تک آج بھی بعض مسجد میں بیٹھ کے ان کے ترانے گاتے ہیں، ان کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دین کو خریدا ہے دنیا چھوڑ کر، اور ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا پسند کی ہے دین کو چھوڑ کر، لیکن آج بھی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، بڑے بڑے نمرود گزرے ہیں، بڑے بڑے شداد گزرے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آج نام لینے والا ہے تو ان کا ہے جو غریب بھی تھے اور دیندار بھی تھے۔ ان میں سے زندہ مثال ایک میں آپ کو دیتا چلوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جنگ کا ارادہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مال چاہیے، صحابہ مال چاہیے، سارے صحابہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو بھی حکم ملا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی حکم ملا، اور بقیہ صحابہ بھی تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہر باری نا ابو بکر آگے بڑھ جاتا ہے، اس بار نا ابو بکر سے زیادہ مال لے کے جاؤں، اس بار اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس بار ابو بکر سے زیادہ مال لے کے جاؤں گا۔ تو جب آقا کی بارگاہ میں نا ابو بکر بھی پہنچے، عمر بھی پہنچے، انہوں نے اپنا مال اٹھایا ہوا تھا، ابو بکر نے اپنا مال اٹھایا ہوا تھا، تو اللہ کی نبی کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے کسی سے نہیں پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا بتاؤ کتنا مال لائے ہو، لیکن جب آئی نا باری ابو بکر کی، باری آئی عمر بن خطاب کی، حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کتنا مال لایا ہے، کتنا مال لایا ہے؟ آقا سارا گھر اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ سوئی تک نہ چھوڑی۔ اے میرے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جو جملہ دیا ہے وہ کمال ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہیں، کیا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہم گھر میں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کمال تو بتا کتنا لے آئے؟ آقا گھر کا جتنا مال تھا اس کا آدھا لے آئے ہم آپ کی بارگاہ میں۔ اب بظاہر اگر مال کا وزن کیا جائے تو عمر بن خطاب کا زیادہ تھا مال، ابو بکر کا کم تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی صحابہ سے نہیں پوچھا، صرف پوچھا تو ابو بکر سے پوچھا، عمر بن خطاب سے پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ کہ عمر کے دل میں خیال آیا تھا ابو بکر سے بڑھنا ہے، ابو بکر سے زیادہ مال لے کے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی وجہ سے تو بتائیں، جو نبی آنے والے خیال سے بھی واقف ہے وہ امتی کی تڑپ سے واقف نہیں ہوگا؟ جو امتی اپنے دل میں آقا کی محبت لیے پھرتا ہے، ہر وقت یہی صدا ہوتی ہے کہ کب میری باری آئے گی مدینے کی سرزمین پہ، کب میں وہ گلیاں دیکھوں گا، کب میں آقا کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے سناؤں گا، کہ آقا کو ان کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ حضور آنے والے خیال سے واقف ہو سکتے ہیں، امتی کی ہر دل کے اندر تڑپ بھی حضور علیہ السلام جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے گھر کا گھر سارا لٹا کر آقا کی بارگاہ میں پھر یہ نذرانہ پیش کر کے پھر عرض کر دیا، اے اللہ کے نبی اگر گھر کے لیے چھوڑا ہے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ یہ ہے وہ جو میں نے جملہ دیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا چھوڑ دیا دین کی خاطر، ان کی مثال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سوئی تک نہ چھوڑی، دیواروں پہ ہاتھ لگاتے رہے، کہیں کوئی سوئی تو نہیں پڑی، ہاتھ لگاتے رہے، کوئی سوئی تو نہیں پڑی، کوئی سوئی تو نہیں پڑی۔ اور کئی ایسے بدبخت بھی ہیں اسی دین کا کھاتے ہیں، دین کا نام کا کھاتے ہیں، رب کا رزق کھاتے ہیں، لیکن سجدہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ویسے حقیقت میں ڈوب کے نہیں مرتے، رب کے گھر سے جب صدا آتی ہے حی علی الفلاح، رب کعبہ کی قسم یہی مسجد جب ویران دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اتنا لاکھوں میں خرچہ کیوں کیا ہے؟ کیا چھوٹی مسجد ٹھیک نہیں تھی؟ کیا وجہ تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ میں سب سے پہلے مسجد کا اہتمام کیا۔ حضرت مجدد القسانی جب ہند میں گئے، ہند کے اندر سب سے پہلے مسجد کا اہتمام کیا۔ حضرت داتا علی حجویری جب لاہور کی سرزمین پہ آئے تو سب سے پہلے مسجد کا اہتمام کیا۔ تو بتاؤ، مسجد بنانا بھی ولیوں کا کام ہے، اس کو آباد کرنا بھی ولیوں کا کام ہے، لیکن ہمارا کام کہاں ہے؟
कहाँ खड़े हैं? सिर्फ कलमा पढ़ लेने से काम खत्म हो गया? नहीं, कलमा पढ़ लेने से काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि बकिया भी हमारे ऊपर कुछ अहकाम लागू होते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर अहकाम आते हैं, लेकिन उस वक्त दिल बड़ा दुखता है। हकीकत में जब मैं बैठा होता हूँ तो 4 या 5 मुक्तदी होते हैं नमाज पढ़ने वाले। क्या बाकी आप मुसलमान नहीं है? ये सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए? हदीस पाक के अंदर आता है कि नमाज काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क करती है, लेकिन कई देखते हैं फर्क पढ़ के बैठ खड़े हो जाते हैं। अभी जुमा होगा, देख लेना, दुआ बड़ी मुश्किल से मांगते हैं, दुआ बड़ी मुश्किल से मांगते हैं। अभी हम सलाम फेरते हैं, खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, आधे से ज्यादा मस्जिद खाली हो जाती है। बताएं क्या करें? ये अवाम फिर कहते हैं जिंदगी के अंदर सुख नहीं है, परेशानियां हैं, हम तकलीफ में हैं, हम कमाते भी अच्छा खासा है, फिर भी पूरा नहीं होता। अब अल्लाह के बंदे कैसा पूरा होगा? तो उसी रब को जो बुलाए बैठा है। आसुर कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वमन आरदा अन जिक्री फइन्नहु मईशतुन दंका। लगता है जब तू मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जब तू मेरी दहलीज से ठुकराया जाएगा, फिर सुन तेरे पास रिस्क तो होगा, लेकिन मैं बरकत उठा लूंगा। रिस्क बहुत होगा, बहुत पैसा होगा, बहुत माल दौलत वाला होगा, लेकिन रब काबा की कसम मैं रब हूं। फिर देख दुनिया के अंदर माल होते हुए भी तुझे जलील करूंगा, बरकत उठा लूंगा। लेकिन देखे मालदार